عید کا مقدس دن آنے والا ہے نا جی، چھوٹوں پہ شفقت ہے نا، بڑوں کے گلے لگ جاؤ، معافی مانگ لو پہلے جی، دل میں کینہ نہیں، حسد نہیں، نفرت نہیں، محبت سے آگے بڑھو۔ اللہ رب العزت آپ کی عید سے پہلے آپ کو گناہوں سے پاک فرما دے گا جی۔ آپ روزہ رکھے ہو نا، فطرہ ادا کیا نا، آپ نے زکوٰۃ ادا کیا نا، صحیح حساب لگا کے، صدقہ خیرات سب کچھ کر کے پاک ہو گئے نا، اعمال صالحہ مکمل طور سے آپ مومن کامل میں شمار ہو گئے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے نا، اپنے دوست احباب رشتہ دار اپنے بیگانے سب سے معافی مانگے ہے نا، چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں بھی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اور وہ حقوق العباد ہے نا، تو حقوق العباد کے لیے تو پھر انسان کی ضرورت ہے نا، جس کو آپ سے دقت و پریشانی ہوئی نا، اس سے معافی مانگ لینا، اس کو راضی کر لینا، اسے خوش کر لینا ہے نا۔ کسی کے دل کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا۔ اگر کسی کا دل آپ کی وجہ سے ٹوٹا ہونا، اسے آپ جا کے معافی تلافی کر لیں، نماز عید سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں ہے نا، پھر یہ آنے والا سال ملے نہ ملے، یہ عید پھر ملے نہ ملے، یہ روزے، یہ رمضان، یہ مبارک صبح اور شام ملے نہ ملے، پھر زندگی تو پھر چند دن کی ہے، کب زندگی کی شام ہو جائے کسے پتا، کسی کو پتا نہیں۔ اسی لیے آپ ہر پل نیکی کرو اور حقوق العباد کو فکر میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، اور اپنے بھائیوں سے معافی تلافی بھی کرنا ہے نا جی۔ سلام بند ہے نا، آپ پہل کرو جی، غلطی اس کی ہے، چلو آپ بڑھ کے سینے سے لگا لو نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن کی پہچان یہ ہے نا، مومن کی شان یہ ہے نا کہ کسی دکھیوں کے دکھ کو دور کر دیا جائے۔ اے اے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو بھی یاد رکھیں نماز عید سے پہلے پہلے جی۔ آپ کے اپنے گھر میں ہونا، چچا ہونا، والد صاحب ہونا، والدہ ہونا، بیوی بچے ہونا، سب سے چھوٹے بڑے گناہوں کو سامنے رکھ کے پہلے تو رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، پہلے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے، اور پھر آپ حقوق العباد کو نظر میں رکھ کے ان لوگوں سے معافی مانگیں ہے نا۔ کہہ دیں آپ میری باتوں سے اگر تکلیف پہنچی نا، درگزر کر دیں، معاف کر دیں ہے نا، میں معافی مانگتا ہوں خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے ہے نا، توبہ کر دیں، پھر رب کی رحمت تو بڑی ہے نا۔ جو بندہ ایک بھائی کو اپنے لیے معاف کرتا ہے نا، تو پھر معافی کرنے سے پہلے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جو بندہ معافی مانگتا ہے نا، اس بندے کا مقدر بڑا بلند و بالا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا بھی کریں، معاف کر دیا کریں، ضد پہ نہ اترا کریں کہ آئے گا تو نہیں معافی، اسے ذلیل کر دوں گا، رسوا کر دوں گا۔ اللہ خیر کرے، اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما ہے نا۔ اس چیز کو یاد رکھیں، آپ اپنے بھائیوں سے جڑیں، اپنے بھائیوں سے نفرت نہ کریں، اپنے بھائیوں کے قریب ہو کے دین و شریعت پہ سختی سے عمل کریں۔ یہ چند دن کی زندگی کہاں لے کے جانا، پھر قبر تو پھر معلوم ہے نا، ایک ہی مردے کی جگہ وہ نہیں ہے، تنہا ہے نا، کوئی رشتہ دار، کوئی اپنا، کوئی بیگانہ نہیں، سب منو بھر مٹی کے نیچے ڈالیں گے، پھر واپس ہو جائیں گے، اسی مٹی میں ملا دینا، پھر بس اسی سے جسے ہم بنے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے بنے تھے، اسی میں مل گئے، اسی سے تیار، اسی میں واپسی ہے، پھر قیامت بروز حشر سے ہی اٹھیں گے ہے نا۔ یہ تو پھر رب کی مرضی ہے، بندے کو معاف کرے یا نہ کرے۔ ہم تو ایک دوسرے کو گلے سکوے، ایک دوسرے کے باتیں جو ہوتی ہے نا، اسے معاف کر دیا کریں خدا را ہے نا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توبہ کا بندے کو توبہ کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ سبحان اللہ۔